خرابت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، پورا مجمع بھول جاؤ گے، کسی کو خاموش نہیں رہنا ہے۔ آپ ذہن بنائیں، اس کے بعد میں منتر پڑھنا شروع کروں گا۔ پورا مجمع، تمام لوگوں کو اللہ نے عقل عطا فرمایا، لیکن ان سارے عقل مندوں میں سب سے زیادہ عقل اور سب سے بڑا عقل مند اگر اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ ہم اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ میرا موضوع ہے کہ سب سے بڑے عقل مند کا نام جناب محمد الرسول اللہ۔ پورا مجمع بولے سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ اونچا بولے سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سب سے بڑے عقل مند حضور ہیں، اور حضور اسلام لے کر آئے۔ تو جو سب سے بڑے عقل مند کا لایا ہوا دین ہو، وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، وہ دین ہی سچا ہی ہوگا۔ اس لیے پوری دنیا میں لوگ اسلام کی مخالفت کرتے جاتے ہیں، اسلام کا پرچم بلند ہوتا جاتا ہے۔ آج پہلے آپ ٹاپک سن لیں، موضوع میں نے کیا لیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کا نام، پہلے اسٹیج کی میں دعائیں چاہوں گا، بس آپ ذہن بنائیں۔ معین الدین قادری تھوڑی دیر بولے گا، لیکن اس رنگ میں اگر آپ سنیں گے تو میں بھی کلیجی نہیں کلیجہ پیش کر کے رکھ دوں گا۔ آپ بس توجہ کے ساتھ سنیں، پہلے اسٹیج کی دعائیں چاہوں گا۔ یہ علماء کرام ہیں، الحمدللہ عرص حضور منظور ملت علیہ الرحمہ میں آپ اور ہم آئے ہیں۔ اس علاقے کے جتنے علماء ہیں الحمدللہ وہ سارے کے سارے حضور منظور ملت علیہ الرحمہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ہاں، اور ایک استاذ کے عرص میں جب بیٹھتے ہیں تو یقیناً ان کو اس عقیدت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے استاذ محترم ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، اس نیت سے بیٹھنا چاہیے۔ یہ علماء کرام ہیں، سب کے سب بے لوث آئے ہیں، کسی لالچ میں نہیں آئے ہیں۔ یہ اگر آئے ہیں تو ان سے حضور منظور ملت میں فیضان لینے کی نیت سے آئے ہیں، فیوز و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں موضوع ہے میرا، دنیا میں سب سے بڑے عقل مند کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ، اور حضور اسلام لے کر آئے۔ اسلام سب سے سچا مذہب، اسلام کہتا ہے لوگوں برائیاں کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ڈال دیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ کیا موضوع ہے؟ برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی۔ پورا مجمع بولے ایک مرتبہ، برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کرو نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ڈال دیتی ہے۔ موضوع یاد رہے گا آپ لوگوں کو، برائی مت کرے، برائی مصیبت میں۔ علماء تشریف فرما ہے، اللہ قرآن میں فرماتا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں تم پر آتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو تم کرتے ہو اسی کے نتیجے میں مصیبت میں اللہ تجھے ڈالتا ہے، تجھ پہ مصیبت آتی ہے۔ برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں، اونچا بولے پورا مجمع یہاں سے لے کر وہاں تک۔ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، پورا مجمع بتائیں برائی کرنا چھوڑ دیں۔ کل اگر کوئی پوچھے تم نے جا کے جلسے میں کیا سیکھا، لوگ کہتے ہیں جلسوں میں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو لوگ اگر پوچھیں آپ نے کیا سیکھا، آپ کہیے گا ہم نے تقریر میں سنا ہے برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، نیکیاں کیجئے نیکیاں، کیونکہ نیکیاں مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ یہ میرا موضوع ہے۔ اگر سننا چاہتے ہیں ایک شعر میں پڑھتا ہوں کلام تاج الشریعہ کا، اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولے یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے بولو یا حبیب اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، تاز فرقت غیبا قلب مزمگل جاتا، تاز فرقت غیبا تاز فرقت غیبا قلب مزمگل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا،
کاش گنبد خزرا او صاحبو جب تک زندہ رہو اسی خواہش کے ساتھ زندہ رہو میرے مولا ہمیں دنیا کے حسین رنگین نظارے نہ دکھانا یا اللہ ہمیں دنیا کی خوبصورتی نہ دکھانا میرے مولا تم نے مجھے آنکھیں دیا ہے میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا یہ علماء موجود ہے حضرت کفیل انور صاحب پچھلے سال بھی رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ سے تشریف لائے گئے مدینہ شریف ہو کر آئے گئے اے ساجدو ان سے منصور ملت میں آنے والوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہو یاد رکھنا ایک پیغام لے کر جاؤ اللہ نے اگر دولت مند بنایا ہے تو آپ کو تاج محل دیکھنے جاتے ہو لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو قطب مینار دیکھنے جاتے ہو بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو اور بہنوں تم بھی دور سے سن رہی ہو سنو سنو اگر تیرے شوہر کو اللہ نے غریب بنایا ہے تو ان کی غربت پہ صبر کر لینا صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا اور اگر اللہ نے تیرے شوہر کو مالدار بنایا ہے تو خبردار خبردار بنارسی ساڑی کی فرمائش نہ کرنا قیمتی سلوار سوٹ کی فرمائش نہ کرنا آپ بھی اپنی بیٹیوں کو پیغام دیجئے گھر جا کر اے میری بیٹی تیرے شوہر کو اللہ نے اگر غریب بنایا ہے تو صبر کرنا صبر کرنا اگر مالدار بنایا ہے تو کنگن اور پازیب نہ مانگنا قیمتی ساڑیاں نہ مانگنا پھٹے پرانے کپڑے پہ بند لگا کر پہن لینا ہیرے جواہرات نہ مانگنا سونا اور چاندی قیمتی زیورات نہ مانگنا بلکہ اپنے شوہر سے کہنا اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے بنارسی ساڑی نہیں چاہیے قیمتی سلوار سوٹ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے کنگن اور پازیب نہیں چاہیے ہمیں آپ سے قیمتی لباس نہیں چاہیے میں پھٹے پرانے لباس پہن کر صبر کر لوں گی زندگی گزار لوں گی اے میرے شوہر نامدار اگر مجھ سے سچی محبت کرتے گئے ہمیں کچھ نہ دکھائے اگر دکھانا چاہتے گئے مصطفیٰ کے گنبد خضرا کی زیارت کروا دے ہم نے سنا گئے جو مدینہ ایک بار ہو کر آتا گئے وہ راتوں کو بھی گنگناتا گئے دن کو بھی گنگناتا گئے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے